الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى شافع الشفعاء يوم الجزاء صاحب المعراج والدرجات العلى ومن بهديه اقتدى وبآثاره اقتفى من الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين والأولياء الواسلين إلى يوم الجزاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن على لهون العرب. أخرجه المحدثون بأسانيد عالية كأبي نعيم في فضائل القرآن والقاري في التبيين للقرآن وأصحاب المشكات والمرقات وكثير من النقادي هذا الزمان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مختصر سے ایام میں حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرة والزیارة مع الذين نحبهم ومع الذين يحبوننا بتوفيق رفيق. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہے. بہت سارے اعراض اور بیماریوں کے باوجود حرمین شریفین پہنچنا بھی آسان ہوا. وہ منزل حیات بہت دور تھی مگر دیکھا جو میرا عزم تو راستہ سے بٹ گیا. اپنے بارے میں تو ہمیشہ ہی مایوسی کسی کیفیت رہتی ہے لیکن اللہ کا فضل کرم احسان بہت زیادہ ہے. کہاں میں اور کہاں یہ نگاہتے گل نسیم صبح تیری مہربان. راستے جتنے بھی دشوار ہو جب منزل عالی ہو اور مقصد بلند ہو تو وہ سب ہموار سمجھے جاتے ہیں. در رہے منزل لیلا کے خط رہاست بجان شرط اول قدم آسن کے مجنون باشی. حدیث میں ہے کہ سفر حج عمرہ یعنی حرمین کی آمد و رفت کے مدائح مفاخر آسانیاں سہولتیں بیان کرو. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. تاکہ لوگوں کے رغائب اور اشواق قائم دائم رہے، ذوق سلیم ہو اور ارادہ عزم بالجزم کا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے آسانیاں نصیب فرما دیتے ہیں. دور و دراز کا سفر ہے، گوناگو عبادات ہے. حج کے 3 قسموں میں جو قران سب سے مشکل اور حنفیہ کے ہاں
افضل سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نصیب فرمایا۔ قارن الحج والعمرہ، قارن احرام الحج باحرام العمرہ۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں باوجود شدت شکیمتی ہی علی حنفیہ تسلیم کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قارنا فی حجی، حضرت قارن تھے۔ اور آپ نے جو تلبیے پڑھے ہیں ان تلبیوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا احرام دوہرا تھا، احرام الحج والعمرہ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے بھی محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے شرح ہدایہ میں استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد حج قران، لِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً وَأَزْيَدُ مَشَقَّةً فَيَكُونُ أَعْظَمَ أَجْرًا وَهَذَا بَدِيهٌ لَا نَظَرَ فِيهِ۔ سارے تو فارغ ہو جاتے ہیں لیکن قارن احرام میں رہے گا اور عمرہ پورا ہوا تو حلال نہیں ہوگا کیونکہ احرام حج ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لے اور قربانی بھی بجا لائے، اب حلال ہوگا کل متمتع و کل مفرد، لأنه داوم احرامہ بعد ما جمعہما۔ ارشاد میں علی قاری کہتے ہیں۔ بہرحال علماء امت نے تینوں حج کی اجازت دی ہے، اور گل رنگ آئے رنگا رنگ سے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے صرف اختلاف سے۔ یہ اختلاف خالص رحمت ہے، رافت ہے، الفت ہے، سہولت کا باعث ہے۔ دا سلور واڑا مذہب اثر یہودی و ماں تاپا کے پیدا کرو اختلاف۔ وہاں کی فضائیں بھی سازگار رہی، مستعد حکومت توحید و سنت کے اساس اور آداب سے آراستہ پیراستہ اسلامی حکومت خوب کمر بستہ تھی، اور حجاج کے انتک صحیح اور محنتوں کے بہم آسان کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فجزاؤہم اللہ عنا وعن النساکین والحجاج والمعتمرین والزائرین الی الحرمین الشریفین اجرا عظیما۔ اللہ ان کو بہت بڑے درجات نصیب فرمائے اور بہت دیر تک ان کی سربراہی قائم دائم رکھے۔ ظاہر جس گھر سے محبت ہو اس کے رکھوالوں سے محبت ہوتی ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکنت دیار۔ ایک عاشق زار کہتا ہے کہ میں محبوبہ کے گاؤں سے گزرتا تھا، کبھی ایک دیوار کو چومتا تھا اور کبھی دوسری دیوار کو، مجھے دیواروں سے کوئی محبت نہیں، اندر جو رہنے والی ہے اس کی پیار اور محبت کی وجہ سے مجھے یہ آداب بجا لانے پڑتے ہیں۔ سعادتی دوستر و دپارا جو خوشامند تمام جہان کو الحمدللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حرمین سے محبت ایمان کی وجہ سے، جو ان سے محبت کرے گا قیامت کے دن سائے عطوفت میں رہے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ ایمان پر رخصت ہونا مشکل ہو جائے۔ من احب العرب فقد احبنی ومن ابغض العرب فقد ابغضنی۔ روایات متکلم فی ہے لیکن قدر مشترک متحمل ہے۔ اور کتنی ناراضگی سے آپ نے کہا من صلی السیف علی اہل المدینہ
ذاب کما یذاب الملح فی الماء کما قال اخرجہ الشیخان. جس نے اہل مدینہ کو دمکایا اور پر تلوار سونتی ان کو دھمکی دی، یہ کہنا کہ ان قریب مدینے کو خون میں نہلا دیں گے، اس سے بڑھ کر دمکانا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ ایسا پڑ جائے گا اور پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. پیغمبر اسلام کے ملک سے اور اسلام کے عظیم مرکز سے مومن مسلم کی محبت ایمان کا مقتضا ہے. بہت آرام اور راحت کا حج اور عمرہ، بہت خوشگوار ماحول. بادشاہ عرب 6000 مندوبین کے ساتھ شاہی مہمانوں کے ساتھ خود احرام میں تھا اور حج میں شریک تھا. تمام ائمہ، قضات، مؤذنین، نساکین، اہل کار قرب و جوار میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یو بادشاہ بھی چ لخکر ور پسی دروبی اور نہ ہر پس گڑی پس ایک ہی نہیں لخکر اور زنے زنے یہ ولیان پیغمبران کر نہ ہر سڑے ولیہ پیغمبر اور یو یاقوت بھی چپت تور کر کے پیداشی اسے کانو نہ ڈک دیزا ٹول کر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوش دلی سے، محبتوں سے، زہریلا عناصر کے ناکارہ پروپیگنڈوں سے بچ بچا کر بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ اسلام جو شہادتین سے شروع ہوتا ہے اس کا ایک اجمال نماز ہے اور اس کی تفصیل حج ہے. نماز جیسے فجر فجر میں کیسی بہترین اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند رہنے دو نماز میں آؤ. نیند کے مرتکبین محروم رہے اور نماز کے متصفین بلند بالا رہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی اسی میں ہے، حی علی الصلاۃ حی علی. پھر نماز تو ایک نماز نہیں، طہارت ہے، جماعت ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے، انبیاء کے طرز پر امامت ہے. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ بہت راضی ہوئے فرمایا اب آپ کو آنے والی نسل و نسب کا امام بنا. قال ومن ذریتی، فرمایا ہماری اولاد میں بھی ہونا چاہیے. قال لا ینال عہد الظالمین، اگر یہ صلاحیت ہو تو بنے گا ورنہ نہیں بنے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصبر ہو پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کا. اور پھر کعبے کو مرکز بنایا، مثابۃ للناس. طحاوی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حرمین میں اگر مجبوراً کوئی سامنے سے گزرے تو مت منع کرے. احکام القرآن لکھتا ہے. حضرت گنگوئی نے بھی زبدہ میں لکھا ہے کہ حرمین میں برا مت مانے، خیر ہے کوئی گزرے، رش ہے، بھیڑ ہے، لوگ رکے رہیں گے، تگوائی ہو جائے گی، پریشانی ہو، تکلیف پڑے گی. والحرج مدفوع، شریعت کے احکام ایسے ہے کہ تکالیف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں حج اور عمرے کی باتیں کرنا اور غور سے محبت سے سننا، یہ بھی حج اور عمرے کے مقامات ہیں اور وہاں کے فضائل اور مفاخر اور مدائح اور شکرانے اور سہولتیں اور
قدر و منزلت و عظمت کے اوقات یہ سب بیان کیے جائیں۔ اللہ جلدی نصیب فرما دے گا جن کو اب تک موقع نہیں ملا ہے۔ پیوست رہ شجر سے امیدی بہار رکھ، عقیدت پختہ رکھے، بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی سیر کرا دے گا۔ توفیق حسنات اور ربوبیت توبے کے ساتھ اللہ ہمیشہ مومن مسلم کو مستعار زندگی قیمتی بناتے ہوئے وہاں آنا جانا آسانی سے سہولتوں سے نصیب فرمائے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے جس میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کو تفصیل کے ساتھ حج میں ڈال دیا ہے اور ساری مشقت ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، تب ویچ منڈنے وے شہید شوق بکور کے وائے او دغس نشی پا میدان باندے کبان بنی سا بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ اور عجیب بات ہے کہ اتنا ماحول، اس قدر دور و دراز کا سفر اور اس کے ہر قدم میں لذت ہے، شوقت ہے، محبت ہے، سہولتوں کی پونجیاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے کہ یہاں کی تکلیف خوشی سے برداشت کر لو، قیامت کے دن کی تکلیف نہیں ہونے دو۔ حج جب شروع ہوا اور عمرہ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خیال رکھنا عذاب بھی سخت ہوگا۔ اور حج جب پورا ہوا تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس طرح محشر کا بھی ایک دن ہوگا۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے، 23 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے۔ محشر میں تو اولین و آخرین ہوں گے۔ محشر میں تو مشرق اور مغرب تک صفیں ہوگی۔ حدیث میں ہے 120 صفیں ہوگی کل کائنات، 80 صفیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی ہوگی، اور 40 صفوں میں ایک کم 1,24,000 انبیاء اور ان کے متبعین اور مومنین و مسلمین۔ انتم اکثرہم جمعا و حشرا، تم ان سب میں زیادہ ہوں گے حشر کے اعتبار سے۔ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر جس طرح حج اور عمرہ اور حرمین کی حاضری مشقت سے خوبصورت ہے، اس طرح عبادت کے رنگ میں بھی کائنات ڈوبی رہتی ہے۔ ایسے ایسے بوڑھے دیکھے جاتے ہیں اور ایک زبردست طواف کرتے ہیں، آدمی کو اپنے اوپر شرم آ جاتا ہے، ہمیں کچھ کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ایک حاجی صاحب کو میں نے دیکھا 25 طواف روزانہ کرتا تھا اور عمر ان کی 113 سال کی، اور بالکل شکل مبارک سے نہیں لگتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، کوئی ہم پیسے تھوڑی دے رہے تھے۔ ہمت مرداں و مدد خدا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ صحت بھی عطا فرما، اور صحت کے زمانے میں وہاں جانا اور عبادت کرنا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے جس طرح آپ مانگیں گے اس سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے، اور دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
عرصہ دراز سے جانا نصیب ہوتا ہے، لیکن شاید یہ کمزوری اور بیماریوں سمیت زیادہ بونچال کا حج اور عمرہ تھا، کیونکہ قدر آ جاتی ہے وقت کے گزرنے سے، آدمی کو خیال ہوتا ہے اب کے ملے تو خوب سے دیکھنا، اور شاید کہ پھر ملے ہو یہ ذوق نظر نہ ہو، بار بار کس کو جانا نصیب ہوتا ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ فلاں کا بلاوا آ گیا اور فلاں کا بلاوا نہیں آیا۔ اس میں بعض اوقات دیکھنے میں اس طرح آتا ہے کہ ایک آدمی کا ارادہ ہی نہیں ہوتا اور اس کو مجبور کر کے گھسیٹ لیتے ہیں کہ آپ کو آنا ہے، اور بعض اوقات اس قدر کوشش ہوتی ہے، زور لگتا ہے اور نصیب نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم نے تو ہمیشہ اس کا رد کیا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حدیبیہ میں پیغمبر خواب کے نتیجے میں آئے تھے اور واپس ہو گئے، بغیر عمرہ کیے آپ تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول اور نبی کی تو ہمیشہ ہی دعوت ہے، مشرکین اور ناکارہ عناصر جو مکے میں قابض تھے وہ رکاوٹ بنے تھے۔ علماء حدیث کہتے ہیں کہ اس ظلم کو سبب بنایا فتح مکہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حدیبیہ سے واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آج سے فتح مکہ مبارک، اور عبداللہ ابن عمر بخاری میں کہتے ہیں آپ تو فتح مکہ مکے کے فتح کو کہتے ہیں، ہم تو حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سورہ فتح نازل ہو گئی تھی۔ اگلے سال حضرت عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے سن 7 میں، اور ساتھ ہی خیبر فتح ہوا، اوتاس بھی پیش آیا، اور اگلے سال پھر 8ویں سن 8 کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی عزت و آبرو بحال فرمائی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ہمارے یہاں جامعہ کا اسلامی سکول ہے، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن۔ یہ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں مولانا سید صباح احسن، ان کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح علوم نبوت پڑھنے کے لیے دور و دراز سے طلباء آتے ہیں اور کسب فیض کرتے ہیں، ایک ایسا سکول بھی ہو جو ہمارے طرز تعلیم کا پابند ہو، اور اس میں بچے بھی شروع سے ہی تعلیم و تربیت پائے اور حسن عقیدت اور حسن اعمال سے احسنی طرز پر آراستہ پیراستہ ہو۔ مختلف موڑوں سے گزرتے ہوئے طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میر انجمن بدلا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامعہ کے سامنے ایک بہترین جگہ نصیب فرمائی، اور جامعہ کے حسن شفقت اور خدمت میں ہی وہ اسلامی الاحسن فاؤنڈیشن رواں دواں ہے۔ ہمارے دوست احباب بھی اس کے خیال رکھتے ہیں، اور عزیز محمد انور شاہ خود بھی قیمتی اوقات وہاں صرف کرتا ہے۔ وہاں بھی کچھ بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، سبحان اللہ۔
اسکول اور اسلامی طرز کا ہو کتنا اچھا ہے، کیونکہ اسکولوں کو تو اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ نظام جو دینی نصاب کا ہے وہ کٹ جائے، اور اس کو تعلیم کہاں انگریز نے، علوم نبوت قرآن و سنت فقہ اور اس کو تعلیم نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا معجزہ ظاہر فرمایا، اور اسکولوں کو اور کالجوں کو یونیورسٹیوں کو بھی اللہ نے اسلامی رنگ میں خوش رنگ بنایا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اسکول ہو اور اس کا سلیبس اسلام کا ہو، اسکول ہو اور اس میں تاریخ، جغرافیہ، حساب، ریاضی اور انگریزی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ طرز تعلیم اسلام کا ہو، گویا انگریزی کو، جغرافیہ کو، تاریخ کو، ان تمام چیزوں کو دین کا خادم بنانا ہے اور ان کو دین ہی کے مطابق چلانا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں وقت کے مطابق ہے جو میری مرضی کے خلاف ہے، مثلا ہفتے کی بھی چھٹی ہے، یہ کارپردازوں نے اپنی سہولت کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا چھٹی مسلمانوں کی جمعے کو ہے، ہفتے یا اتوار کی چھٹی کرنا دوسروں کے ساتھ مشابہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ذہن بنانا پڑے گا اور بڑوں کا بھی جو وہاں خیال رکھے، کیونکہ آدمی کا جب ذہن ٹیڑھا ہونا تو وہ پھر ٹیڑھے کا ساتھ دے گا۔ جی بچے چھٹیاں اتوار کو کرتے ہیں اور گاڑی والے نہیں مانتے ہیں، بچوں کے ماں باپ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اقسام العلوم کا تابع ہے، آپ اقسام العلوم میں اتوار کو چھٹی کرانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں۔ اور ایسے ماں باپ بھی ہمیں نہیں چاہیے جو ہفتے اور اتوار والے، وہ بھی انہی کے ساتھ قیامت کے دن رہیں گے اور اٹھیں گے۔ اگر ذہن ایک ہوتا تو نواز شریف کو یہ توفیق ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ جمعہ ہٹائے اور اتوار لگائے۔ اور ایک سیاسی مولوی نے سنا ہے کسی مجلس میں کہا ہے کہ اتنا اہم نہیں، میں نے کہا شرم تم کو مگر نہیں آئے، ذرا پہاڑ پہ چڑھ، پیچھے دیکھ تیرا باپ کیا کرتا تھا اور تو کس ڈب پہ چلا ہے۔ کچھ حیا اور تہذیب اپنا، شاعر اسلام کو کہنا کہ یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں، یرار مان دے مرا دردیس اندر دل اگر گویم زباں سوزد وگر دل در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزد۔ ایک فارسی شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا درد ہے کہ اگر بیان کر لوں تو زبان جل جائے گی، اور اگر نہ بولوں تو گودا اور مغز پگھل گا۔ جمعے کی تعطیل اسلامی مسئلہ ہے، اور جمعے کی تعطیل کو مضبوط طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا، چونکہ آگے بات کر نہیں سکتا ہے تو اس لیے غلط جواب دے رہا ہے، 100% غلط جواب۔ جمعے کا مسئلہ پاکستان کے برابر ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ جمعہ ہے تو اسلام ہے، اور جمعہ فوت ہو گیا تو اسلام ڈسمس ہو جائے۔ اسلام کی پاسداری میں اور تعظیم و تقریب میں جمعے کا احترام بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں نے عزیز جنید کو بھی کہا ہے کہ یہ آپ کی ہفتے کی چھٹی مجھے پسند نہیں ہے اور میرے مزاج کے سخت خلاف، بس ایک ہی چھٹی ہے اسلام کی اور وہ جمعے کی۔ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی ہم پر اعتماد کرے اور ہمیں اپنا رہنما مانے، ان کو جمعے پر قناعت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی شان دیکھو کہ پاکستان میں ایک فاشی حکومت اور اس کے وزیر اعظم نے علماء کا مطالبہ مان کر ایک زمانے مشکل میں جمعے کی تعطیل بحال کرائی۔ پتہ نہیں کیا ایسی غلطی امت سے ہو گئی اور پاکستان کے باسیوں سے کہ جمعے کی تعطیل جیسی نعمت ان سے چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے دوستوں کو، سیاستدانوں کو، موجودہ وزیر اعظم جو اللہ کا نام بڑی عظمت سے لیتا ہے، ادب سے لیتا ہے،
احترام سے لیتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ اب نیچے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے والے ہیں، اور ہم پھونک پھونک کر چلنے والے، تو پھونک پھونک کے جمعے کو بھی ٹھیک کر لو نا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سب کچھ جیتنے کے بعد ہارنے کی جیسے ہے۔ آج بھی اس کے گھر کے سامنے لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ نکل جاؤ چھوڑ دو۔ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہوا۔ جب آدمی انتخاب جیت لے اور پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت ہو تو 5 سال تک صبر کیا جاتا ہے کہ بھئی 5 سال کے بعد انتخاب ہوگا، ہم شکست دیں گے۔ یہ ایسی بلا میں مبتلا ہے کہ اس کو صبح و شام کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں جیتا ہوا ہارا، جیتنے کے باوجود ہارے ہوئے۔ یہ صرف اس لیے کہ جمعے کی بیعت بھی ہوئی۔ اگر کوئی اس کا گہرا دوست ہو، ہمدرد اور محسن بھائی ہو، تو اس کے کان میں یہ ڈالے کہ جتنا جلد ہو سکے اس عذاب الہی سے توبہ کر لو اور اللہ سے بھی معافی مانگو، اور پاکستان کے چپے چپے سے معافی مانگو کہ میرے گزشتہ ادوار میں مجھ سے فحش غلطی ہوئی اور میں نے جمعے کو ہٹا کر اتوار جیسے منحوس دن کو سرکاری چھٹی کے لیے چنا ہے، لہذا آج سے جمعے کی تعطیل پہلے کی طرح بحال ہے۔ میں نے اس کے نام طویل خط لکھا ہے، اور وہ خط بھی اس نے سیاسی مولوی کو دیا تھا اور مجھے کہا میں وزیر اعظم کو دے دوں، اور وہ اخبارات کے صفحے اول پر شائع ہوا۔ وہ خط آپ کے پڑھنے کا بھی ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ یہاں پڑھ چکا ہے، اور آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے درد اور خون کے لہروں میں ڈوبے ہوئے قلم سے لکھا گیا ہے، اور ہر جملے پر میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ جمعے کی اسلامی عظمت اس میں ہے کہ مسلمان ملک میں مسلمانوں کی ملکی و مذہبی چھٹی اور صرف جمعے کے دن۔ بہرحال ہم بھی اللہ کے فضل احسان کے منتظر ہیں، باری دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، اور ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے۔ چونکہ ملا جلا کام سا چلتا ہے، اس لیے فی الحال ہمارے بچوں نے وہاں جو قرآن مجید یاد کیا ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایک سورت پڑھیں گے ابھی، اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جگہ پہ آپ کھڑے ہو آپ جا کے کھڑے ہو جو پہلے پڑھے گا اس کو پہلے دو۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللہ تعالیٰ ہماری یہ نشست اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. جو حج اور عمرہ اور حرمین کی حاضری اللہ نے نصیب فرمائی ہے، بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے.
جو دعائیں کی گئی ہے، نعمتیں اور حسنات ہونے کی مانگی گئی، حق تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جن بلیات سے، آفات سے، مصائب سے، شدائد سے پناہ مانگی گئی، حق تعالیٰ حفظ و امان نصیب فرمائے۔ ہمارے جو بھائی اور جو دوست اب تک حرمین نہ جا سکے، اللہ انہیں جلدی نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں انہیں بار بار نصیب فرمائے۔ ان بچوں نے جو الاقصد اسلامی فاؤنڈیشن میں اس کے سلیبس اور طریق تعلیم کے مطابق قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، اللہ انہیں دیگر علوم اور اعمال میں بھی بلند اقبالی نصیب فرمائے۔ یہ خوشی ادارے کے لیے، خاص کر الاقصد اسلامی فاؤنڈیشن اور وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے کارکرداز، منتظمین اور جتنے بھی نگرانی کرنے والے بچوں کے خیر خواہان ہیں، خاص کر بچوں کے والدین ہیں، اقربا ہے، اعزاء ہے، اور ان کی وجہ سے اور ان کی خوشی پر خوش ہونے والے آج مجلس احسن میں، جامع مسجد احسن کے اندر جتنے حاضرین درس عشاء کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہرمند فرمائے، اور سب کے بچوں میں، نسل و نسب میں تا قیامت خیر و عافیت، خیر سگالی، علم اور عمل اور اس کی بلندی اور برتری اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ جہاں بچے نہیں ہیں اللہ نصیب کرے، جو ہے اللہ نیک صالح بنائے، جو نیک اور صالح ہے اللہ ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سہارا بنایا رکھے۔ جو کسی کرب اور درد میں مبتلا ہے اللہ اسے آرام و سکھ نصیب فرمائے۔ جو بیماران ہے رب العالمین ان کو صحت شفا دے۔ جو کسی اور ہم اور غم سے دوچار ہے اللہ دستگیری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جہاں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے پورے ملک میں اسلام نافذ فرمائے اور شعائر برقرار رکھے، خاص کر جمعے کی اسلامی چھٹی جو پورے ملک کا حق ہے اور مسلمانوں کا حق ہے، وہاں یہ بھی ہو کہ ہمارے مدرسے، مسجدیں، چھوٹے بڑے اسکول، ادارے بھی اللہ سر بلند فرمائے۔ اور وہاں حاضرین کا یہ بھی فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً ان اداروں کا خوب تعاون کرے، مالی، حالی، جانی، دعائی، دعائی، ہر اعتبار سے۔ یہ بھی ایک تعاون کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، بلکہ بچیوں کو بھی وہاں تعلیم و تعلق کے لیے ہمارے قاعدے اور قانون کے مطابق داخل کرائے۔ وقتاً فوقتاً کبھی عزیزم حافظ محمد انور شاہ سے اور اسی طرح عزیزم جنید سے اور جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کرے، اسکول کے حالات پوچھے اور ان کو کامیاب بنانے اور ان میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے خیر کا قدم بڑھائے اور خیر و حسنات کے ساتھ آراستہ پیراستہ رہے۔ اللہ آپ کو اور اب سب کو اور خیر اور نیکی کے معاونین اور مددگاروں کو خوب توفیق عطا فرمائے۔ وہاں ایک دعا یہ بھی ہے کہ آج کل بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پر اتر آیا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے، پاکستانی نظم و نسق کی حفاظت فرمائے، حکمران و سیاسی و عوام میں اتحاد و اتفاق قائم رکھے، اور پاکستان کا جو انتظامیہ ہے، عسکریہ ہے، عدلیہ ہے، تمام کے تمام پاسدار و محافظین کو اللہ اپنی حفاظت و نصرت سے مالا مال کرے۔ ناکارہ ملک، کافرانہ نظریات اور دیگر ناکارہ شورائی خیالات سے اللہ تعالیٰ ملک و ملت، ملک کے پاسداران، ملک کے منتظمین، ملک کے سیاسی زعماء، ملک کے علماء، اولیاء، صلحاء، مساجد، مدارس، معادن خیر اور مکاتب توحید و سنت، سب کو اللہ ہمیشہ ببہار و بترقی رکھے اور خزان سے اللہ محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ